बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। ख़वातीन और हज़रात, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर इख्तिताम पजीर हुआ। डायलॉग में सालिस का किरदार अदा करने वाले स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक ने बैठक से कबल दोनों मुज़ाकराती कमेटियों के नुमाइंदगान से खिताब किया। स्पीकर का कहना था कि आज हमारी दूसरी नशिस्त है। पहली बैठक भी इंतहाई खुशगवार माहौल में हुई थी और अब भी यही उम्मीद है कि दोनों जानिब से भरपूर तावन किया जाएगा। अपोजिशन की जानिब से इस बार वजीर आला KPK अली अमीन गंडापुरी मुज़ाकरात में शामिल हुए। अयाज सादिक ने आज की बैठक को खुशगवार करार दिया और अपोजिशन की तारीफ भी की। अडियाला जेल से बाहर बानी के वकील अली जफर का कहना था कि वाज़ेह हिदायत दी गई हैं कि दो बड़े मुतालबात आज तहरीरी तौर पर हुकूमत के सामने रखे जाएंगे। वफाक उन पर फौरी अमल दरामद करके अपनी नेक नियति दिखाए। और वहीं मुज़ाकराती कमेटी के हुकूमती तर्जुमान इरफान सदी का कहना था कि अगर PTI अपने मुतालबात पर हमें कायल कर लेती है तो हम उनकी फरमाइश को कबूल करेंगे और जानने की कोशिश होगी कि किस तरह उन कैदियों की रिहाई यकीनी बनाई जाए आइन और कानून की रोशनी में। और साथ साथ यहाँ पे ये बताना ज़रूरी है आपको कि मुश्तरका एलामिया जारी किया जाएगा। ये बात वाज़े कर दी थी इरफान सदीकी साहब ने और अयाज सादिक साहब ने कि अब मुश्तरका एलामिया होगा, किसी एक साइड से कोई बयान नहीं दिया जाएगा मुज़ाकरात के बारे में। दोनों मिलकर एक साथ जॉइंट एक स्टेटमेंट जारी करेंगे, विच इज़ अगेन वेरी गुड न्यूज़। लेकिन इरफान सदीकी साहब और अयाज सादिक साहब ने बता दिया है कि अब PTI की मुज़ाकराती कमेटी वापस जाएगी, बानी PTI से दोबारा मिलेगी, उनसे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेगी, उसके बाद वो वापस आएंगे अगले हफ्ते मुज़ाकरात की टेबल पे और फिर ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। आपको ये बताते चलें कि आज जो बड़ी पेशरफ्त हुई है कि 19 मुजरिमान 9 मई के उनकी सज़ाएं आज माफ़ कर दी गई हैं। ISPR की जारी प्रेस रिलीज़ के मुताबिक इन अफराद ने रहम की अपीलें की थी जो हमने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कबूल कर ली हैं। इस पर रद्द अमल देते हुए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान का कहना था कि टोटल 67 अफराद थे जिनकी अपीलें थीं, 19 की मंजूर की गई। 47 अफराद का क्या कसूर था, उनकी अपीलें क्यों नहीं मंजूर की गई, इस पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और आगे आपको ये बताएं कि हुकूमत का प्लान तैयार है। डिजिटल नेशन बिल आज फिर पेश हुआ, तीसरी मरतबा कमेटी में पेश हुआ है, मगर एक बार फिर मौखर भी कर दिया गया। कायमा कमेटी में हुकूमती अपोजिशन और इत्तेहादी अरकान में इस बिल और इंटरनेट के मसले को लेकर काफ़ी बहस व तकरार भी देखने को मिला। उमर अयूब बोले 31 अक्टूबर तक इंटरनेट स्पीड बेहतर होने का दावा किया गया था। कमेटी रुकन रुमीना खुर्शीद ने कहा कि पूरी दुनिया में चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है, अगर कुछ रियासत के खिलाफ हो रहा है तो उस पर नज़र रखनी चाहिए। शर्मिला फारूकी ने तो सारी कसर पूरी कर दी। वज़ीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा को आड़े हाथों लिया और कहा कि तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल आती है और इंटरनेट बंद हो जाता है। क्या हम बेवकूफ़ हैं जो सारे काम छोड़कर कमेटी में आगे बैठते हैं और यहाँ कहा जाता है सब ठीक चल रहा है। जवाब में शिजा फातिमा खाजा ने कहा कि इंटरनेट पर किसी इंडस्ट्री को कोई इशू नहीं है। अनबिलीवेबल, इशू थे, वक्ती थे, हल कर लिए गए हैं। हुकूमत तरजीही बुनियादों पर मंसूबे ला रही है। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक का भी आज एक अहम इजलास हुआ है जिसमें अडियाला जेल के दौरे के लिए स्पीकर कौमी असेंबली को खत लिखा गया है। तो दूसरी जानिब बच्चों के हुकूक पर आज अपोजिशन और हुकूमती अरकान में सख्त मुकालमा भी देखने को मिला। अली मोहम्मद खान बोले रेड जोन में बच्चे भीख मांग रहे हैं मगर हुकूमती वजीर यहाँ पेश होने से कासिर हैं। क्या ये बच्चे रियासत की जिम्मेदारी नहीं है? नाज बलोच ने कहा यहाँ सिर्फ कहानियां सुनने आते हैं, बच्चों के हुकूक की कोई बात नहीं होती। याद रहे इस वक्त पाकिस्तान में 5 से 16 साल की उम्र में के दरमियान जो बच्चे स्कूलों से बाहर हैं उनकी तादाद है 2 करोड़ 28 लाख और ये तादाद पाकिस्तान को दुनिया में दूसरे नंबर पर ले आती है सारे मुल्कों में। तो इमेजिन कीजिए, मैं हमेशा से कहता हूँ कि यकीनन तालीम पे खर्च करना चाहिए, लेकिन जो बच्चे स्कूलों से बाहर हैं उनको स्कूलों में लेके आना हुकूमत की अवलीन तरजीह होनी चाहिए। आखिर में बात करेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ज़ेर सदारत होने वाले SIFC के इजलास की, जहाँ वज़ीर आज़म ने एक बार फिर वही पुरानी बातें की, हम सुन के थक गए हैं। मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर दिया है, मुआशी इशारे बेहतर हो रहे हैं, स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई है, तारीख की बुलंद तरीन सतह पे है, खलीजी ममालिक का सरमायाकारी में रुझान बढ़ रहा है, तरसीलात ज़र में 34% रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, महंगाई की शरह नुमाया कमी आई है। एंड यू नो लाइक ऑलवेज मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछता हूँ, अगर महंगाई में कमी आई है तो हमारे बिजली के बिल क्यों नहीं कम हो रहे? क्यों हमारे गैस के बिल कम नहीं हो रहे? क्यों हमारे पेट्रोल के बिल कम नहीं हो रहे? क्यों अशियाए खुरोनोश जो रोज़मर्रा की खाने पीने की चीज़ें हैं उनकी कीमतें कम नहीं हो रही? बहुत सवालात हैं जो मैं उठाना चाहता हूँ। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के
تعارف کے محتاج نہیں ہے. آئی ایم ریلی گریٹفل. شوکت یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شوکت صاحب جزاک اللہ خیر, السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سر. سر پہلے تو مذاکرات کی بات کرنا چاہوں گا میں. سر جب ایاز صادق صاحب نے ابھی مذاکرات کے باقرات کے بعد بریف کرتے ہوئے قوم کو خطاب بھی کیا, لائیو سب نے دیکھا, تو وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی کمیٹی واپس جائے گی عمران خان کے پاس, ان کے سامنے کچھ چیزیں رکھے گی اور پھر واپس آ کے اگلے ہفتے اپنے مطالبات سے ہمیں دوبارہ آگاہ کرے گی. کیا بچا ہوگا سر ایسا کچھ ڈسکس کرنے کے لیے؟ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی لالی پاپ, کوئی ٹافی کچھ دیا گیا حکومت کی طرف سے؟ کیونکہ بنی گالا کی بات تو پہلے بانی بھی کر چکے ہیں, آج فیصل چودھری نے بھی کر دی ہے. واٹ کین اٹ بی یوسف زئی صاحب آپ کی نظر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں ابھی تک تو مذاکرات کی کمیٹی کے کسی ممبر سے میرا رابطہ نہیں ہوا ہے, لیکن یہ جو آپ بتا رہے ہیں ہم نے بھی دیکھا ہے. بیسیکلی دیکھیں یہ تو پہلے سے ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ نہ صرف ہماری کمیٹی بلکہ جو گورنمنٹ کمیٹی ہے وہ بھی اپنے اپنی لیڈرشپ کو رپورٹ کرے گی کہ جی کیا ڈسکشن ہوا ہے, اور یہ ڈسکشن جو ہے وہ اعتماد میں لیا جائے گا لیڈرشپ کو. تو اسی طرح ہمارے بھی یہی ہے کہ چونکہ ہم نے ایکسس مانگا تھا کہ جی جو مذاکراتی کمیٹی ہے وہ عمران خان تک. چلیں شوکت صاحب میں اپنا سوال ریفریش کرنا چاہوں گا. یہ مجھے بتائیے کہ حکومت کیا آفر کیا ہوگا پی ٹی آئی کو, یہ مجھے بتائیے کہ آپ کی نظر میں حکومت کیا آفر کر سکتی ہے, ان کی پاور میں کیا ہے اس سچویشن میں؟ دیکھیں میری بات سنیں, اگر آپ مجھ سے کھل کر بات کروانا چاہتے ہیں تو کوئی آپشن نہیں ہے گورنمنٹ کے ساتھ اس کے علاوہ کہ وہ پی ٹی آئی کے جو 2 مطالبات ہیں اس کو فوری طور پہ مانے. جتنا یہ ڈیلے کریں گے اتنا جو ہے وہ جو سول نافرمانی کی تاریخ ہے وہ آگے بڑھتی جائے گی, کیونکہ وہ تب تک واپس نہیں ہوگی جب تک کہ ان 2 مطالبات کو مانا نہ جائے. تو بڑی سمپل سی بات ہے. دیکھیں گورنمنٹ کو پتہ بھی لگ چکا ہے کہ پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے, اور اس میں یہ کہ اسی لیے تو خان صاحب نے 30 جنوری کی ڈیڈ لائن دی ہے کہ بھائی اگر آپ بتا دیں ہمیں آپ ہماری مطالبات کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے. اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے کہ یہ کہیں گے کہ جی ہمیں موقع دیں, ہم اس پہ مشاورت کرتے ہیں تو 10 دن مشاورت کر لیں, پورا مہینہ رہتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ ٹھیک ہے اس میں کچھ چیزیں انہوں نے جو بھی کی ہوں گی, لیکن مجھے یقین ہے کہ اس سے نیچے تو کسی صورت پی ٹی آئی نہیں آئے گی, نہ اس سے پیچھے ہٹے گی. یہ 2 مطالبات ایسے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ مطالبات نہیں رکھے اور ہیں بھی لیکن نہیں رکھے ہیں, اس لیے کہ اگر یہ 2 مطالبات مان لیے جاتے ہیں تو باتیں آگے بڑھ سکتی ہیں, مذاکرات آگے بڑھ سکتے ہیں, جو ماحول ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم ہو سکتا ہے. اس وقت دیکھیں شوکت صاحب میں کنفیوز اسی لیے ہوا سر, سوری ٹو انٹرپٹ سر, میں کنفیوز اسی لیے ہوا کہ پی ٹی آئی کے 2 بڑے کرسٹل کلیئر مطالبات ہیں, واضح تھا پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے, لیکن پھر بھی یہ کہنا کہ ہم جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کریں گے, مشترکہ اعلامیہ جاری کریں گے, کوئی اپنی اپنی طرف سے الگ الگ نہیں کرے گا. اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ کچھ ہے جس کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کمرے سے باہر وہ بات نہ نکلے. اور میں چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ انٹلیکچوئل ڈسکشن کر کے وہ جاننے کی کوشش کروں کہ ایسی کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں جو حکومت جو آفر دی ہوگی جس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ واپس جاؤ عمران خان سے یہ چیز ڈسکس کر کے آؤ, اور پھر بتانا کہ یہی 2 مطالبات ہیں اور یہی ہیں, تو پھر کیا اور بھی کچھ ایڈ کرنا چاہتے؟ کچھ ہے جو میری نظر میں سر آج آفر کیا گیا ہے جس کی وجہ سے کہا کہ آپ جاؤ عمران خان کے پاس, اب یہ اس کو بتاؤ اور پھر ہمارے پاس آنا. کیا ہو سکتا ہے سر؟ دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ جو 2 مطالبات رکھے نا اس سے تو پیچھے ہٹنا ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹنا ہے. یہ تو کلیئر کرسٹل کلیئر ہے. یہ گورنمنٹ جو پی ٹی آئی کی پالیسی بھی ہے, پی ٹی آئی کا فیصلہ بھی ہے, اور عمران خان کا فیصلہ بھی ہے کہ اس سے نیچے نہیں آنا ہے. مثال کے طور پہ شوکت صاحب کہا گیا ہوگا 9 مئی کا جوڈیشل کمیشن بنا لیتے ہیں, 26 نومبر کو چھوڑ دو, تو چھوڑ دیں گے. آواز چلی گئی شاید. شوکت صاحب آواز آ رہی ہے؟ کین یو ہیئر می سر؟ I think کچھ ٹیکنیکل گلچ ہے جس کی وجہ سے شوکت صاحب can't hear me, but we'll try to fix it. But of course بات تو obvious ہے شوکت صاحب کہ کچھ فرق کیا گیا ہے پی ٹی آئی کو, جس کی وجہ سے اسپیکر جو ثالث کا کردار ادا کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ واپس جائے گی پی ٹی آئی, عمران خان کو وہ آفر دے گی اور پھر معلوم پڑے گا کہ وہ آفر ایکسیپٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. اینڈ آف کورس جو مشترکہ اعلامیہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے اس سے بھی یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ایک تنبیہ کر دی گئی ہے سارے اراکین کو جو مذاکرات کر رہے ہیں کہ آپ باہر جا کے کسی سے کوئی بات نہ کیجیے گا, کوئی انڈیویجولی کوئی سٹیٹمنٹ جاری نہ کرے, اس کمرے کے اندر جو باتیں ہو رہی ہیں وہ باہر کسی کو پتہ نہ چلے, جب تک کہ ہم مل کر مشترکہ یہ فیصلہ حتمی کر لیں گے اس کے بعد بات کو آگے بڑھائیں گے. جب تک ہمارے مذاکرات اور نیگوسیشنز جاری ہیں اس کے اندر
کوئی بھی بات لیک نہیں ہونی چاہیے. یقیناً آج بہت ساری امپورٹنٹ باتیں ہوئی ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج علی امین گنڈا پور صاحب کی بڑی تعریفیں کر رہے تھے اسپیکر صاحب کہہ رہے تھے کہ گنڈا پور صاحب نے آج بڑا اچھا انہوں نے کردار ادا کیا ہے, بڑی اچھی انہوں نے تجاویز دی ہیں, دل کھول کر انہوں نے باتیں کی ہیں. تو یقیناً کچھ تو باتیں ایسی ہوں گی جو دل بھی کھلا ہوگا, باتیں بھی اچھی لگی ہوں گی, کردار بھی اچھا لگا ہوگا. جو کردار پہلے وفاق پہ چڑھائی کرتا تھا وہ کردار آج وفاق اور جو سب سے بڑا ملک کی پولیٹیکل پارٹی ہے پی ٹی آئی اس کے اندر بہتری کا کردار لانے کی کوشش کر رہا ہے. تو یقیناً اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم میں خواتین و حضرات ہمیشہ سے اس بات کا حامل رہا ہوں کہ ہم کرنٹ افیئرس میں جب بات کر رہے ہوتے ہیں پروگرامز میں تو ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. صرف سیاست کی بات نہیں کرنی چاہیے, ہمیں معیشت کی بھی بات کرنا ضروری ہے اور ساتھ ساتھ معاشرے کی سوسائٹی کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ من حیث القوم ہمارے اندر بہت ساری خامیاں ہیں, ہم اپنے گریبان میں جھانکتے نہیں ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں کہ پاکستان میں بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو گاڑیوں میں چلتے ہیں, پیسے والے ہیں, لیکن گاڑی سے باہر کچرا پھینکنا ان کو بڑا اچھا لگتا ہے. ان کو لگتا ہے کہ ان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے کہ جب وہ گاڑی میں کچھ کچرا پیدا کرتے ہیں, کھڑکی اتارتے ہیں اور پاکستان کے اندر کچرا پھیلاتے رہتے ہیں. دنیا میں اس کی سزا ملتی ہے, جرمانے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں یہ ایک ایسا لگتا ہے کہ قومی فریضہ ہے. ہارن دینا, اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو لائٹیں فل بیم پہ رکھنا, آگے والے کو تنگ کرنا. کراچی کی ٹریفک سے تو اللہ بچائے, اسلام آباد لاہور کی پھر کچھ بہتر ہے, لیکن ایتھکس نہیں ہے, تمیز نہیں ہے. ہمیں احساس نہیں ہے کہ دوسروں کی مائیں, دوسروں کی بہنوں کے سامنے ہم کس طرح گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. ادب, تمیز, تمدن, کلچر کافی دور چلا گیا ہے. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ہمیں اپنے اس نیشن کو, ان پاکستانیوں کو سندھی, پنجابی, بلوچی, پٹھان سے نکال کے ایک قوم بنانا ہوگا. اب یہ قوم تو ہم ابھی تک نہیں بنا پائے ہیں, مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے. اگر آپ کو برا لگ رہا ہے آئی اپولوجائز. لیکن ہماری حکومت نے سوچ لیا ہے کہ پاکستانیوں کو انٹرنیٹ پہ ایک ڈیجیٹل قوم بنائیں گے. میں سب سے پہلا سوال یہی پوچھوں گا کہ آپ زمین پہ تو قوم بنا لیں, پھر آپ کلاؤڈز میں اور انٹرنیٹ پہ ڈیجیٹل نیشن بنانے کی بات کیجیے گا. کیونکہ آج بھی پاکستان میں 3 کروڑ کے قریب بچے اسکول سے باہر ہیں اور ہم 1.5 ارب روپیہ لگا دیتے ہیں اسکول میں موجود بچوں کو دودھ پلانے میں, لیکن وہ 1.5 ارب روپیہ ہم ان بچوں پہ نہیں لگاتے ہیں کہ جو اسکول سے باہر ہیں ان کو اسکول میں لے کر آئیں. آج بھی ہم جانتے ہیں کہ کوئی 3.5 کروڑ کے قریب پاکستانی بھکاری ہیں دنیا بھر کی جیلوں میں جو اس وقت قید ہیں. تو یقیناً ایز اے اسٹیٹ, ایز اے نیشن میں سمجھتا ہوں ہمیں بہت بہتری لانے کی ضرورت ہے. ہمیں جوائن کیا ہے ایک بڑے پیارے مہمان نے, میرے بڑے پسندیدہ ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, نثار کھوڑ صاحب فرام پاکستان پیپلز پارٹی. سر السلام علیکم, جزاک اللہ خیر. تانجی وڈی مہربانی سائیں فار یور پریشیس ٹائم. کھوڑ صاحب, مذاکرات, یہ لچک, یہ فلیکسیبلٹی, یہ کمپرومائز کا ماحول آپ کی نظر میں سر کیسے بنا ہے؟ اور کیونکہ آج دوسرا راؤنڈ کمپلیٹ ہوا ہے, اگلے ہفتے تیسرا راؤنڈ ہے. وزیر اعظم اڑان پاکستان کی بات کرتے ہیں, لیکن سیاسی ماحول جب تک بہتر نہیں ہوگا یہ ملک اڑ نہیں سکے گا. یور ویوز آن دا ہول سچویشن کھوڑو صاحب. وی آر فیسنگ ٹیکنیکل گلیچز, ویل ٹیک اے بریک. یہاں پہ ہم ویورز ایک بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. مزید آپ کے لیے بہت انٹرسٹنگ نیوز بھی ہے میرے پاس, اس لیے ڈونٹ گو اینی ویئر, ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ویورز, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. نثار کھوڑ صاحب پریزیڈنٹ پاکستان پیپلز پارٹی میں جوائن کر چکے ہیں. تھینک یو سو ویری مچ کھوڑو صاحب فار یور پریشیس ٹائم. شوکت یوسف زئی صاحب بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. شوکت صاحب آپ کے بہت مشکور ہیں. کھوڑو صاحب, مذاکرات کا ماحول, وزیر اعظم کی خواہش پاکستان کو اڑانا, اڑان پاکستان. کیا آپ کو لگتا ہے سیاسی استحکام ان مذاکرات کے ذریعے پاکستان میں آئے گا اور پھر پاکستان کو ہم اڑتے ہوئے دیکھیں گے؟ کھوڑو صاحب یہ تو خیر پازیٹیو چیز ہے کہ پاکستان کو اڑتے ہوئے ہم دیکھیں, اس کے لیے ایفرٹ کرنا چاہیے, اور حکومت اگر کر رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ اچھی بات ہے. ہم کیوں نہ پاکستان کے پیسمسٹک ہم ہو نہیں سکتے, ہم آپٹیمسٹک ہیں اور آپٹیمسٹک رہیں گے, کیونکہ پاکستان میں ہمیں یقین ہے, پاکستان میں رہنا ہے, اور پاکستان کے عوام پاکستان کو بچانے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں. اس لیے پاکستان کو اڑان تو کرنی ہے. اب ظاہر بات ہے کہ اس میں بہت سی چیزیں کرنی چاہیے, بہت سے اسٹیپ لینے ہوتے ہیں, بہت سے پلان بنانے ہوتے ہیں, بہت سی ویژن بتانی ہوتی ہے. تو میں اڑان پاکستان کے خلاف تو ہو نہیں سکتا. رہی بات سیاسی ماحول, تو سیاسی ماحول حکومت کبھی خراب نہیں کرتی. آفینسو دوسری طرف سے تھا, اپوزیشن کی طرف سے پروٹیسٹ پالیٹکس چل رہی تھی. ریزسٹنس نہیں کہہ سکتے اس کو, پروٹیسٹ کی پالیٹکس چل رہی تھی, کنفرنٹیشن پیدا کرنے کی بات چل رہی تھی, ماحول کو ڈسٹرب کرنے کی باتیں ہو رہی تھی.
चाहे वो 9 मई का वाकया हो, चाहे वो इस्लामाबाद का वाकया हो, चाहे कोई भी वाकया हो, उस सब में जो जबान इस्तेमाल की, पाकिस्तान पर अटैक करने वाली बातें की गई, माशी तौर पर अटैक किया गया जब IMF को खत लिखा गया, और यहाँ समाजी तौर पर ये इस तरह की भूचाल पैदा किया गया। हम हमेशा कहते रहे कि बात करो, बात करनी चाहिए। वो कहते रहे कि जी हमने एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, हमने एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। सियासी जमात है, सियासी हुकूमत है, पार्लियामेंट मौजूद है, और इन सारी चीजों के होते हुए ये जबान पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक जबान नहीं बोली जा सकती। डेमोक्रेसी में हमें सुनना पड़ता है, हमें बोलना पड़ता है, नेगोशिएट करना पड़ता है, एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ता है। तो इस तरह से अगर ये बात पहले करते तो पाकिस्तान का इतना वक्त जाया ना होता। ठीक खोड़ो साहब, जो अभी बात की जा रही है ये पाकिस्तान का वक्त जाया करके बात हुई है। खोड़ो साहब 9 मई पे 85 लोगों को सजाएं तकरीबन हो चुकी हैं, 60 और थे जिनको पहले सजाएं मिल गई थी और फिर 1-2 साल के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। आज 19 को माफ कर दिया गया है सर। 67 थे जिन्होंने माफी मांगी थी सर, 19 की माफी कबूल की है, 48 की माफी कबूल नहीं की है। आपकी नजर में सर हम 9 मई से आगे कब बढ़ेंगे, कितना वक्त और लगेगा? क्या 2025 भी हम 9 मई को याद करेंगे और सजाओं की खबरें सुनते रहेंगे, या फिर विल मूव फॉरवर्ड? खोड़ो साहब देखिए, फॉरवर्ड ही की जो बात है, अगर किसी को छोड़ दिया गया है तो उसको क्या फॉरवर्ड नहीं कहेंगे क्या हम? क्या आपका जस्टिस यही कहता है कि आप जो मर्जी है वो करो और उसके बाद किसी को सजा ना हो, किसी से पूछगछ ना हो? क्या आप इसको जस्टिस समझते हैं क्या? अगर जस्टिस है, कोई एविडेंस है, कोई कुछ है, कोर्ट है, और कोर्ट ने भी जो अगर दिया है फैसला, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में उसको रिलीफ मिला जा सकता है। मूव फॉरवर्ड तो ये भी है। ठीक सर। ये तो नहीं है ना कि आप इस तरह से करो जानबूझकर इंस्टिगेट करो लोगों को और कहो कि जाओ और हकीकी आजादी के लिए बाहर निकलो, और वो जाके पता नहीं क्या क्या कुछ करते हैं। तो क्या इनको जो भी कुछ हो वो माफ किया जाए? राइट सर। इसको जस्टिस तो नहीं कहते, इसको जस्टिस तो नहीं कहते। जरूर कोई स्टेट की रिट भी होती है, जरूर कोई स्टेट की पॉलिटिक्स का भी जिम्मेदारी बनती है, उन लोगों पर जिम्मेदारी बनती है जो एजिटेट करते हैं। राइट खोड़ो साहब। शौकत यूसुफ साहब, आपकी नजर में क्या वी आर मूविंग फॉरवर्ड, हम 9 मई से आगे बढ़ रहे हैं, या 2025 भी 9 मई की यादों में गुजरेगा? देखिए, इस हुकूमत ने की परफॉर्मेंस तो जीरो है ना, और इसके पास कुछ है भी नहीं बयानिया के लिए। तो ये 9 मई का बयानिया लेकर ही चल रही है, और 2 साल तो गुजर गए, मेरे ख्याल से 3रा साल है। इसी बयाने के साथ ही चलना है तो बस चले। क्योंकि और 48 को माफी क्यों नहीं मिली सर? सबने माफी मांगी, 19 को मिल गई, 48 को नहीं मिली, क्यों सर? आपको क्या लगता है? ये तो वो जाहिर है उनसे पूछना पड़ेगा ना, जो माफी देने वाले हैं। मुझे तो नहीं पता है कि क्यों सेलेक्टिव, आप कह रहे हैं सेलेक्टिव माफी दी गई, देखा गया कौन मांग रहा है, कौन सा बैकग्राउंड है, क्या इसको माफी देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, गरीब है, रईस है, कुछ इस तरह आप कह रहे हैं सिलेक्शन हुई होगी? नहीं, मुझे नहीं पता। देखें, ये तो जिन्होंने दिए उनको सोचना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि वो किस बुनियाद पे दिया है। लेकिन अच्छा हुआ, चलो 19 तो घर चले गए ना, उनके भी वालिदैन परेशान होंगे। हम तो पूरे इस प्रोसेस को डिनाई करते हैं, हम तो नहीं मानते हैं ये जो मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हुई, हम तो ये समझते हैं कि इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। तारीख इंसाफ ने मिलिट्री कोर्ट सर आज स्वागत साहब, आज अभी जब अयाज सादिक साहब गुफ्तगू कर रहे थे तो इसमें बात ही सामने आई कि आखिरी मीटिंग जो होगी मुज़ाकरात की वो ओपन होगी, और फिर स्पीकर साहब ने कहा कि स्टेडियम में रख लेते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, व्हाट डू दे मीन बाय एन ओपन मीटिंग? क्या वो लाइव टेलीकास्ट होगी, ब्रॉडकास्ट होगी, सबके सामने होगी, सहाफ़ी भी होंगे वहां पे, और भी लोग होंगे सोसाइटी के, या फिर दे वर ओनली बीइंग सार्कास्टिक सर? नहीं, ये तो मेरे ख्याल से ये तो तभी हो सकती है जब कुछ गवर्नमेंट मान ले, कोई बातें मान ले, तभी गवर्नमेंट तैयार होगी। अदरवाइज तो मेरा नहीं ख्याल है कि इस तरह अवाम में चली जाए हुकूमत। क्योंकि देखिए, जवाब तो देना पड़ेगा, चाहे ये कुछ भी कहे। ये तो हमें मान ही नहीं रहे थे कि हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमें तो ये कहते रहे कि जी ये इंतशारी टोला है, ये गैर सियासी लोग हैं। अब आपको हिज़्ब इख्तिलाफ कहते हैं सर, थोड़ा सा माहौल बदला है ना सर, कम ऑन एडमिट तो करें ना सर। अच्छी बात है, अच्छी बात, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मान लिया कि हम अब हिज़्ब इख्तिलाफ हैं, तो हिज़्ब इख्तिलाफ गवर्नमेंट तो एक ही चीज होती है जमहूरियत में। लेकिन ये जो इतना बड़ा डिस्टेंस बना हुआ है ना, ये खत्म करना पड़ेगा। और बहुत सारे इश्यूज है इस मुल्क के। देखिए, आम आदमी को आप कैसे समझाएंगे कि ये सिंगल डिजिट पे आ गई है महंगाई?
اور پہلے بہت زیادہ تھی. وہ کہے گا اچھا کتنے سستا ہوا ہے, تیل کتنا سستا ہوا ہے, بجلی کتنی سستی ہوئی ہے. وہ ویسے جواب آگے شوکت سے صاحب ہمیں کیا دیتے ہیں آپ شوکت صاحب آپ بڑے ٹھنڈے علاقے میں رہنے والے ہیں, آپ کا گیس کا بل کتنا آ رہا ہے سر؟ دیکھیں ابھی میرے خیال سے اس دفعہ پتہ چلے گا, کیونکہ اوکے, ہم نے اس دفعہ ہیٹر لگائے. اچھا پہلے ہیٹر نہیں تھا پچھلی تو دفعہ تو مسئلہ اس ہیٹر کا. نہیں لگائے تھے, لیکن ابھی ہیٹر لگائے تو ہیٹر کے لگانے کے بعد ہی پتہ چلے گا. جنہوں نے ہیٹر لگائے ہوئے ہیں سر وہ تو بڑے پریشان ہیں, وہ کہہ رہے ہیں لاکھوں کی کہانی بن رہی ہے, اللہ رحم کرے. کھوڑو صاحب سے سوال پوچھ رہے ہیں. کھوڑو صاحب معیشت کا سوال, وزیر اعظم کہتے ہیں وی آر گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن, مہنگائی کم ہو گئی, ریمیٹنسز آل ٹائم ہائی. لیکن سر آپ تصویر کا دوسرا رخ بھی تو دیکھیے, ریمیٹنسز آل ٹائم ہائی اس لیے ہیں کہ لیگلی 10 لاکھ لوگ ہر سال پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں, انلیگلی 2 سے 4-5 لاکھ چھوڑ کے جا رہے ہیں. جب اتنی بڑی تعداد میں ہر سال چھوڑ کے جائیں گے تو کہتے ہیں نا کہ 1 کروڑ پاکستانی باہر ہیں. میں کہتا ہوں سر 2 کروڑ پاکستانی اس وقت باہر ہوں گے, لیکن وہ ریئلائز نہیں کرتے ہیں کہ برین ڈرین کی سپیڈ پہ ہو رہا ہے. یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ 34% ہمارے ریمیٹنسز بڑھ گئیں. کھوڑو صاحب اگر میں برین ڈرین کی بات کروں تو کیا میں یہ الزام نہیں لگا سکتا ان لوگوں پر جو سیاست کو وائلنس بنا رہے ہیں؟ سیاست کو وائلنٹ بنانے سے معاشرے میں یقیناً کچھ نہ کچھ ری ایکشن ہوتا ہے. نوجوان جو پڑھے لکھے ہیں ان کو اپرچونٹی نہیں ملتی تو وہ سوچتے ہیں کہ جی کہیں جا کے اپنے گھر کا خیال رکھیں, اور برین ڈرین ہوتا ہے, چلے جاتے ہیں ملک سے باہر. اگر ملک سے باہر جاتے ہیں لیکن وہ پھر بھی اپنے گھروں کو نہیں چھوڑتے, ریمیٹنسز بھیجتے رہتے ہیں. ریمیٹنس اپنے گھروں کو بھیجتے ہیں, اسٹیٹ بینک کو نہیں بھیجتے. اسٹیٹ بینک صرف ان کو روپی میں کنورٹ کر کے ان کو دیتا ہوگا تو دیتا ہوگا, لیکن یہ سارے لوگ اپنے اپنے گھروں کو بھیجتے ہیں. گھر والے کس کے آسن میں بیٹھے ہوئے؟ جو باہر گئے کمانے کے لیے. اگر کمانے کے لیے باہر گئے تو اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھتے ہیں. یہ بات نہیں ہے. معاشی بحالی آئیے سر, بجلی سستی, گیس سستی, پیٹرول سستا. گیس اور بجلی ہر دور میں یہ شکایت رہتی ہے. عمران خان کے خلاف بھی یہ شکایت تھی. عمران خان کے خلاف تو ڈالر جو سے 293 پر جا کے پہنچا. پھر میں کیا کہوں, اس وقت کوئی آسانی تھی؟ نہیں, آسانی نہیں تھی. آسانی عمران خان کے ٹائم پہ بھی نہیں آئی, اور اس کو سلو ڈاؤن اور میلٹ ڈاؤن کرنے کے لیے بھی ٹائم لگائے. ابھی بھی ایک لحاظ سے کچھ تھوڑا سا اسٹیبلٹی اس لیے آئی کہ جی ڈالر اتنا نہیں بڑھ رہا یا اتنا کم بھی نہیں ہو پا رہا. لیکن گیس کی باتیں اور الیکٹریسٹی کی باتیں اکثر و بیشتر اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں. کبھی بجلی سستی کرتے ہیں, کبھی مہنگی کرتے ہیں, کبھی گیس مہنگی کر دیتے ہیں, کبھی ایل پی جی کا بتا دیا کہ جی اتنے 4 روپے کم ہو گئی. اب یہ اس طرح کی باتیں مکس قسم کی باتیں چلتی رہتی ہیں. اور یہ پاکستان کا ملک ہے جو قرضوں پر چلتا ہے. جو قرضے دینے والے ہیں ان کے کنڈیشنز ہوتی ہیں, اور کنڈیشن یقیناً آپ کو میٹ کرنی پڑتی ہے کہ اگر آپ نے ملک کو چلانا ہے. آئی ایم ایف کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں ہم ٹیکس نہیں دیتے, ہم یہ نہیں کرتے, ہم وہ نہیں کرتے, اور پھر کہتے ہیں جی ہمیں اور بھی سستا کر کے دو, بجلی کا بل آنا بند ہو جائے, گیس کا بل آنا بند ہو جائے. یہ تو نہیں ہوتا نا. تھینک یو سو ویری مچ نثار کھوڑو صاحب, شوکت یوسف زئی صاحب, دونوں مہمانوں کا بےحد مشکور شکر گزار. شوکت صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, جلدی کہہ دیجیے سر پلیز, جلدی سے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس ملک پہ حکمرانی کن لوگوں نے کی ہے. پیپلز پارٹی نے کی ہے, نون لیگ نے کی ہے. آج بھی یہی رونا ہے. ہم تو 3 سال 3.25 سال ہمارا ہٹا دے, اگر انہوں نے ڈیم بنائے ہوتے تو آج بجلی بھی مل جاتی, معیشت بھی ٹھیک ہوتی. معیشت کس نے خراب کی ہے؟ رائٹ سر, معیشت تو کسی نے بنائی ہوئی ہے. پوائنٹ ٹیکن سر, ذمہ داری تو سب ان کے اوپر جاتی ہے. پوائنٹ ٹیکن سر. تھینک یو سو ویری مچ شوکت صاحب, نثار صاحب, اٹ واز پلیزر ہیونگ ویورز. ایک بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد ہمیں جوائن کر رہے ہیں فیاض الحسن چوہان. اسٹے ود اس. شیر افضل کی گفتگو آپ نے سنی کہ پی ٹی آئی کے وکیل کس طریقے سے بڑی بڑی فیسیں وصول کر رہے ہیں. گفتگو کریں گے, میرے ساتھ موجود ہیں, who needs no introduction, فیاض الحسن چوہان صاحب. بہت بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے. السلام علیکم. فیاض صاحب, شیر افضل کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی میں وکیلوں نے بڑی بڑی فیسیں لے کر اپنی زندگی سیٹ کر لی ہے. مذاکرات کا آج دوسرا راؤنڈ ہوا. آپ کو لگتا ہے کہ سر آج کوئی لالی پاپ دیا گیا ہے پی ٹی آئی کی کمیٹی کو کہ وہ جا کے عمران خان کو وہ لالی پاپ دکھائیں گے اور پوچھیں گے کہ آپ کو پسند آ رہا ہے کہ نہیں, کیا اس کے اوپر ہم بات کریں یا نہیں؟ ہاؤ ڈو یو سی دی سچویشن فیاض صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیر افضل مروت صاحب نے تو ابھی بات کی ہے. میں نے آج سے 5 دن پہلے یہ بریک کی پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے کہ 1 ارب سے زائد پیسہ جناب پی ٹی آئی کے وکیل جناب کا 1 ارب سے زائد. اور یہ تو وہ ہے کہ جو اور وہ وکیل جن کو کوئی نہ جانتا تھا, نہ مانتا تھا, نہ پہچانتا تھا,
وہ موٹر سائیکل اور پھٹ پھٹی گاڑی سے اس وقت جناب 4 کروڑ سے لے کے 10 کروڑ کی جناب گاڑیوں پہ آج کل آ گئے ہیں, اور ان کی آنیاں جانیاں دیکھنے والی ہیں. ان میں سے کچھ جناب آپ کے ایم این اے ایم پی بھی بن گئے ہیں. تو یہ ساری لوٹ مار ایک تو ہے, اس جور کو سب نے دیکھ لیا جو تم نے سرے بازار کیا, اس ظلم کو دنیا کیا جانے جو تم نے پسے دیوار کیا. یہ تو سرے بازار 1 ارب کی کہانی ہے نا. پسے دیوار وہ ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے اپنی طاقتوں کی طرف سے. انڈین را اور ملک دشمن طاقتوں کی ڈیپ ایجنسیز نے اور عالمی طاقتوں کی ڈیپ ایجنسیز ان کے اوپر برسات کرتی رہی ہے ڈالرز کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بانی تحریک انصاف کے نام پر اور تحریک انصاف کی اس فتنہ اور فساد کی تحریک میں جہاں میڈیا کے لوگوں نے اور تجزیہ نگاروں نے اور اینکرز نے جناب نقدہ کوکا پہ ناچتے ہوئے اربوں روپے اور کروڑوں روپے کمائے, وہاں پر پی ٹی آئی کے وکلاء نے بھی جناب بہتی گنگا سے بھرپور طریقے سے ہاتھ صاف کیا ہے, جس کی گواہی شیر افضل مروت صاحب اپنے منہ سے کر چکے ہیں, جو میں آج سے 5 دن پہلے جناب بریک کر چکا ہوں. اگلی بات آ گئی مذاکرات. چلا بھائی جی سر, مذاکرات کے حوالے سے اب دیکھیں نا, اللہ پاک کی شان ہے کہ پچھلے 3 سال سے اور اس سے پہلے بھی تقریباً پچھلے 20-25 سال سے, لیکن پچھلے 3 سال سے جو بانی تحریک انصاف کہا کرتے تھے کہ who is آصف زرداری and who is نواز شریف, I damn care, I am very popular, اور میں جناب پاپولرٹی کے برج خلیفہ اور قطب مینار کے اوپر فائز ہوں. میری نظروں میں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. میں جب بھی کوئی بات کروں گا میں اسٹیبلشمنٹ اور پاک فوج کے چیف اور ISI کے چیف سے بات کروں. یہ بات سن 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 کے پوری 25 کروڑ عوام کے بھی, آپ کے بھی, میرے بھی کان پکے ہوئے تھے. اور خصوصاً جب آپ 5 اگست کو گرفتار ہوتے ہیں پچھلے سال, اس وقت سے لے کے اب تک 1.5 سال تقریباً آپ نے ہر روز صبح دوپہر شام یہ کلمہ بھی پڑھا, یہ پہاڑا بھی پڑھا, یہ غزل بھی پڑھی, یہ نظم بھی پڑھی, یہ مرثیہ بھی پڑھا. ٹھیک ہے نا جی. اور اب آپ پچھلے 1 مہینے سے با جماعت با اتفاق بانی تحریک انصاف کی مرضی اور منشا سے آپ آگے ہیں انہی پولیٹیکل پارٹیز کی بی لیول کی لیڈرشپ کے سامنے بیٹھنے پہ. بہت اچھی بات ہے. میں ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کے ناطے سے, ایک پولیٹیکل تجزیہ نگار ہونے کے ناطے سے, میں نے 8 فروری کی رات کو جانا یہ ٹویٹ کیا تھا کہ اگر تو بانی تحریک انصاف میں کوئی پولیٹیکل ویژن اور وزڈم ہوا اور تحریک انصاف میں, تو وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ڈائلاگ کر کے اپنی حکومت وفاق کے اندر بنا لیں گے, اور انہیں بنانی چاہیے. ویژن نہیں تھا. نقد کوکے کے اوپر جناب ناچتے وہ اس وقت خلیفہ پہ چڑھے ہوئے تھے. پھر اس کے بعد مسلسل ہم نے کہا کہ آپ پولیٹیکل ڈائلاگ کریں. پولیٹیکل ڈائلاگ کے بغیر آپ کی جان نہیں چھٹنی, آپ کو ریلیف نہیں ملنا, فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جانا. ٹھیک ہے آپ فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں اپنے جنرل فیض حمید نیٹ ورک اور سپریم کورٹ سے لے کے ہائی کورٹ سے لے کے سول کورٹ میں جو آپ کے اپنا نیٹ ورک بنایا ہوا تھا پچھلے 5, 6, 7, 8 سالوں میں, ان جوڈیشری کے ججز کے سر کے آپ اس وقت موج میلہ کر رہے ہیں جیل کے اندر. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ رہائی اور آپ کو ریلیف اور آپ کو باقی چیزیں, وہ آپ کو پولیٹیکل ڈائلاگ کے ذریعے سے ملیں گے. خیر یہ اس کے اوپر آگے. اب اس میں ایک بڑی دلچسپ بات طلحہ بھائی, آپ ذرا آپ کے پوائنٹ کے ذریعے سے پوری بات میں رکھوں گا. جو مطالبات 3 سے 4 آپ نے آج پچھلے 4 گھنٹوں سے ٹی وی چینلز پہ بار بار سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, ان میں 8 فروری کے کوئی مینڈیٹ کی بات ہے؟ بالکل نہیں ہے. بیک فٹ پہ چلے گئے عمران خان, اٹھا بیانیہ یو ٹرن کر گئے. کیا فارم 47 کا تذکرہ ہے؟ نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. فارم 45 کا تذکرہ ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. کیا اقتدار کی منتقلی کا تذکرہ ہے؟ نہیں سر, بالکل بھی نہیں ہے. بھول گئے وہ بیان. ہے سارا دم خم نکل گیا ہے. سارا دم خم. اور اپنی اصل اوقات کے اوپر اس وقت بانی تحریک انصاف بھی اور پی ٹی آئی بھی آئی ہے, اور یہ ریئل اوقات ہے, یہ اصل اوقات ہے, اور یہ اچھی اوقات ہے. یہ بھی سن لیں. میں اس کو اپریشیٹ کروں گا کہ اب آگے ہیں آپ ٹیبل پہ. آپ نے اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ رکھ دیا, اب آنا ہے چارٹر آف ڈیمانڈ حکومت کا. ٹھیک ہے جی. اور پھر اس کے درمیان ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر دیکھنا ہے بانی تحریک انصاف کے ٹویٹر ہینڈل کا اور فیس بک ہینڈل کا. آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی بدلے گا. وہ جبران الیاس اور عمران غزالی جو امریکن ڈیپ اسٹیٹ کے جناب عہدیدار ہیں باہر بیٹھے, جو وہ استعمال کر رہے ہیں, ابھی اس کو بھی دیکھنا ہے. اگر تو وہ ہو گیا پازیٹیو جی, تو اگلے ہفتے کی جو ڈیٹ آئی تو چھوٹی موٹی جناب آپ کو پازیٹیو چیز نظر آ جائے گی. اگر تو جس طرح آج بھی انہوں نے جو گفتگو کی ہے بانی تحریک انصاف نے انتہائی نیگیٹو,
DGISPR कॉन्फ्रेंस के जनाब रिएक्शन में, अगर तो ये 2-3 दिन इसी तरह रही और जो इस तरह होनी है, मैं जानता हूँ 17 साल में बानी तहरीक इंसाफ के साथ रहा हूँ, मुझे इनके मजाज, तबीयत, एटीट्यूड हर चीज का मुझे इल्म है। अगर तो इन्होंने फिर इसी किस्म की जनाब कोई चवले मारी, ठीक है, फिर जनाब सूरत सारी जाएगी। लेकिन जो चार्टर ऑफ डिमांड इन्होंने पेश किया है उसके मुकाबले में अभी हुकूमत की तरफ से भी चार्टर ऑफ डिमांड आना है। ओके। और वो पहला है कि सबसे पहले बानी तहरीक इंसाफ पूरी पाकिस्तानी कौम, पाक फौज के शुहदा, उनकी फैमिलीज, उनसे माफी मांगे 9 मई के वाकयात की और अप्रैल 2022 से लेके आज तक नकद कोके के ऊपर फितना और फसाद की जो सियासी फितना ख्वारिज की तहरीक थी उसके ऊपर। और फयाज साहब अगर यहाँ इमरान खान कहे कि ठीक है आप मेरे सारे साथियों को रिहा करें, सारे असीरों को रिहा करें, फिर मैं माफी मांगता हूं, जुडिशल कमीशन बना दे, फिर मैं माफी मांगता हूं, तो क्या ये पॉसिबल है सर? अरे ये कहे ना, ये आना पड़ेगा, दिल से मान रहे हैं, अंदर से मान रहे हैं। बुशरा बीबी डील करके बाहर आई। बुशरा बीबी की डील ये थी कि मैं बानी तहरीक इंसाफ को राजी करूंगी, इनको सबसे पहले तो मैं ऐसी दलदल में फंसाऊंगी कि वहां से निकल ही नहीं सकेंगे, जो इसने फिर 26 नवंबर को बुशरा बीबी ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करके मई करवा के इनको नको नक करवा दिया। इनको अदालती हवाले से भी, इनको कानूनी हवाले से भी, इनको इखलाकी हवाले से भी, इनको सियासी हवाले से भी सत्यानाश, सवा सत्यानाश, 2.5 सत्यानाश, बल्कि 10 सत्यानाश कर दिया इनका। ये उसकी डील थी कि मैं इनको सही फंसाऊंगी। फंसाने के बाद फिर इसने बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकातें करके अभी उसको समझा ये रही है कि हम साढ़े पल्ले कुछ नहीं रहा, छोले छुआरे बिक गए, अब हमारा पास कुछ भी नहीं है, डायलॉग के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, और ये जिद करना छोड़ दें कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठूंगा, मैं चीफ के साथ बैठूंगा, मैं एयर चीफ के साथ बैठूंगा, मैं बर्री चीफ के साथ बैठूंगा। ये चीफ वाली कहानी कोई नहीं है सर। वो नया दम आ गया है फयाज साहब, वो नया दम आ गया है, वो दम में ट्रंप दम कर रहे हैं सर। वो ट्रंप वाला दम भी निकल गया है। ओके। ट्रंप वाला दम इस तरह निकला है कि जो अमेरिकन स्टेट है वो वैसे ही जनाब उसको लाइक नहीं करती डोनाल्ड ट्रंप को। उसने भी आज से 2 दिन पहले वाशिंगटन एग्जामिनर जो उनका अखबार है, बड़ा टॉप क्लास का अखबार है, उस आर्टिकल छपवा के अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने मैसेज दे दिया उसको जनाब डोनाल्ड ट्रंप को कि पाकिस्तानी डोनाल्ड ट्रंप के लिए अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप तड़पने की कोशिश ना करे, और ये जो आपका रिचर्ड डेनियल है, अपना जो आपने 17वें नंबर का जनाब नुमाइंदा रखा है, इसको कहो कि अनडिप्लोमेटिक एटीट्यूड और अनडिप्लोमेटिक जनाब रवैया मत रखे, वो भी औकात में रहे। जिस किस्म के उसने जनाब लॉबिंग के पैसे पकड़े हुए हैं जनाब तहरीक इंसाफ की, जनाब अमेरिका की जनाब ब्रांच से, उसको कोई हिसाब से इन सारों के मुंह बंद हो गया पिछले 3 दिन से। आपको देखा होगा रिचर्ड ग्रेनल भी बंद हो गया, उसका मुंह भी, उसका ट्विटर भी बंद हो गया है। अब वो कोई बानी तहरीक इंसाफ की मोहब्बत में नाच नहीं रहा। जितने पैसे पकड़ने थे उसने जुल्फी बुखारी साहब से और आपकी तहरीक इंसाफ से, वो उसने पकड़ लिए। अब उसकी इतनी ज्यादा एक्टिविटी नहीं है। ये बताएं फैज हमीद को सजा होगी सर? जनरल फैज हमीद को सजा होगी सर? सर मेरी इंफॉर्मेशन तो ये है कि फैज हमीद वादा माफ गवाह बनने पे तैयार हो चुके हैं। ओके। उन्होंने कमिट कर लिया है कि ये जो कुछ भी है ये बानी तहरीक इंसाफ की मर्जी, मंशा, उनकी कोलैबोरेशन, उनकी विल, उनकी विश और उनकी दी हुई प्लानिंग के मुताबिक जनाब हमने एग्जीक्यूट की है। वो मान चुके हैं कि भाईजान ये जो कोई 200-250 मकामात, आर्मी की इंस्टॉलेशंस, आर्मी की तंसीबात, आर्मी के एयरपोर्ट्स, आर्मी के दफातर, आर्मी की छावनियां, आर्मी के शुहदा, पाकिस्तान के शुहदा, उनके हवाले से जो कुछ भी हुआ उसकी पूरी की पूरी प्लानिंग बानी तहरीक इंसाफ की सरपरस्ती में, पूरी तहरीक इंसाफ की जो उनकी खास पपेट लीडरशिप थी, उनके साथ जनाब हम सारे शरीक थे। तो ये भी कुछ दिनों में आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब, आपके कीमती वक्त के लिए सर। जज़ाकल्लाह खैर, आपने अपना हमारे लिए निकाला। व्यूज़ मैं तो बस ये दुआ कर सकता हूँ, नया साल है, आज रजब का मुबारक दिन भी है, पहला दिन है रजब का मुबारक। मैं अल्लाह से ये दुआ करना चाहूँगा कि मुल्क में सियासी, मुआशी, माशरती इस्तेहकाम आए। जो बात फयाज साहब बता रहे हैं, जो भी कसूरवार हो उसको आइन और कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए।
ہمارے ملک میں سزائیں نہیں ملتی ہیں, نظام عدل کی کمزوری بہت ہے. وہ کہتے ہیں پروسیکیوشن کمزور ہے, شواہد نہیں آتے ہیں, گواہیاں سامنے نہیں آتی ہیں. لیکن جب تک سزائیں نہیں ہوں گی, چاہے وہ کوئی بھی ہو, اگر وہ قصوروار ہے, فار ایگزامپل ابھی فیض حمید صاحب اگر وعدہ معاف گواہ بن جاتے ہیں, تو کیا ان کو معافی مل جانی چاہیے؟ کیا وہ اتنے معصوم تھے ڈی جی آئی ایس آئی کی پوزیشن پہ بیٹھ کے کہ ایک سیاستدان ان کو منور کر گیا؟ یقیناً بہت سارے کوڈ آف ایتھکس کنڈکٹ ہوتے ہیں جن کو مد نظر رکھ کے ایسے آفیسرس کو اپنے فیصلے کرنے ہوتے ہیں اور اپنے حلف کے ساتھ ایمانداری کرنی ہوتی ہے. ایسا آفیسر سابق ڈی جی آئی ایس آئی جس کا نام آرمی چیف کی لسٹ میں ہو, ریزز اے لاٹ آف کوسچن مارکس. پروگرام کا وقت تمام ہوتا ہے. اپنا فیڈ بیک سوشل میڈیا پر مجھے ضرور دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. I'll see you next on Monday. Until then, اللہ حافظ.